عنکبوت۔ بدر بن مغیرہ غرناطہ سے 20 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ایک شام اس کی فوج کے ایک افسر نے اسے اطلاع دی کہ غرناطہ سے ایک بربری سردار کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے اسے فوراً اپنے خیمے میں بلا لیا۔ منصور بن احمد بدر بن مغیرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بربری سردار نے خیمے میں داخل ہو کر ان دونوں سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں غرناطہ سے آیا ہوں۔ کہیے، بدر بن مغیرہ نے کہا۔ بربری سردار نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے منصور بن احمد کی طرف دیکھا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ نووارد نے اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور اٹھ کر بدر بن مغیرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے ابو داؤد نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے اس خط کا جواب ہسپانیہ کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا اور بربری سردار انتہائی دلچسپی سے اس کے چہرے پر تحریر کے اثرات کا مطالعہ کرنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ نے ایک ثانیے کے لیے بربری سردار کی طرف دیکھا اور پہلے سے زیادہ انہماک سے دوبارہ پڑھنے لگا۔ خط کا مضمون یہ تھا، ایک ایسے شخص کی طرف سے جو اپنے کوتاہی عمل کے باعث اپنی قوم کے لیے ایک عضو معطل بن چکا ہے، ایک ایسے مجاہد کے نام جس کی بلند ہمتی اور اولو العزمی مسلمانان اندلس کا آخری سہارا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں۔ غرناطہ میں اتنے بڑے انقلاب کے باوجود میری خاموشی کا باعث کسی مصلحت سے زیادہ میری مجبوریاں تھیں۔ اب بھی مجھے یقین نہیں کہ میرا خط آپ تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر میں نے قاصد پر اعتماد کرنے میں غلطی نہیں کی اور یہ خط آپ کو مل جائے اور اس سے کوئی خوشگوار نتائج برآمد ہوں تو میں اسے اپنی گزشتہ کوتاہیوں کا کفارہ سمجھوں گا، اور اگر میرے ایلچی کی غداری یا کسی اور وجہ سے میرا خط غرناطہ کے ملت فروشوں کے ہاتھ لگ گیا تو میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں گا جن کی بہترین خواہشیں اور امنگیں گمنامی کی موت کے پردوں میں چھپ جاتی ہیں۔ بہرحال میرے بعد اگر ربیہ ابو عبداللہ کی بری خواہشات کا شکار نہ ہوئی تو وہ آپ کو تمام واقعات بتا سکے گی۔ ابو عبداللہ کی بغاوت کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کاش میں غرناطہ میں نہ آتا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں ایک عقاب کی صحبت میں رہ کر درس زندگی حاصل کرنے کے بجائے ایک ایسے طوطے کو پڑھانے کا بیڑا اٹھایا جو ایک سنہری پنجرے میں بند تھا۔ میں اسے نیلگو فضاؤں میں پرواز کی لذت سے آشنا کرنا چاہتا تھا، لیکن میں خود الحمرا کے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہوں۔ کاش ابو عبداللہ کو انسانیت کی سطح پر لانا میرے بس میں ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ میں صحیح حالات سے اس قدر بے خبر کیوں تھا، اور صرف میں ہی نہیں، ابو موسیٰ الزغل اور سلطان ابو الحسن بھی ان فتنوں سے بے خبر تھے۔ غرناطہ کا حکمران ابو عبداللہ نہیں، بلکہ وہ سردار اور اکابر ہیں جو ان واقعات سے پہلے فرڈیننڈ سے غرناطہ کی قیمت وصول کر چکے تھے۔ جب ابو عبداللہ نے بغاوت کا اعلان کیا تو الحمرا میں صرف ابو موسیٰ ایک شخص تھا جو ابو الحسن کا وفادار تھا، اور وہ اب کسی تاریک کوٹری میں پڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ منافقین کی ایک منظم طاقت جس کا طلسم ابو موسیٰ جیسے جادو بیان سے بھی نہ ٹوٹ سکا، میری طرف سے معمولی مداخلت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ میرے لیے دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھری محفل میں ابو عبداللہ کے سامنے بغاوت کا نعرہ بلند کروں، اور اس کے عوض زندگی کے باقی لمحات قید خانے کی تاریک کوٹری میں گزاروں۔ دوسرا یہ کہ ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے میں کسی ایسے وقت کا منتظر رہوں جب حالات ابو عبداللہ کو میری باتوں کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیں۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آپ اسے میری مصلحت اندیشی سمجھ لیجئے یا بزدلی کہہ لیجئے، بہرحال میرے اس طرز عمل کے باعث الحمرا کے دروازے میرے لیے اب تک کھلے ہیں۔ میں ابھی تک ابو عبداللہ کو کوئی صحیح قدم اٹھانے پر آمادہ نہیں کر سکا، لیکن بعض غلط اقدامات سے روکنے میں میری تدبیریں کئی بار کامیاب ہوئی ہیں۔ اب چند دن سے میں ابو عبداللہ کے طرز عمل میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، اور اس تبدیلی کا باعث یہ نہیں کہ اس کے دل میں اندلس کے مستقبل کے متعلق کوئی خدشہ پیدا ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا ہے۔ وہ خطرات جنہیں وہ غرناطہ سے بہت دور سمجھتا تھا اب اسے غرناطہ کی چار دیواری کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ شہر کی ناکہ بندی اور اہل شہر کی بے چینی سے وہ سخت پریشان ہے۔ فرڈیننڈ سے فوری امداد کی امید ہوتی تو وہ شاید اس قدر مضطرب نہ ہوتا، لیکن فرڈیننڈ نے اس کے پیغام کا یہ جواب دیا ہے کہ اسے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اس کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ پہلے میں بڑی کوشش کے بعد اسے ملا کرتا تھا،
لیکن اب وہ اپنی تسکین کے لیے مجھے کبھی کبھی آدھی رات کے وقت بلا بھیجتا ہے اور کبھی میری قیام گاہ پر خود بھی آ جاتا ہے۔ پرسوں ابو عبداللہ نے آدھی رات کے وقت مجھے بلایا اور غرناطہ کے حالات پر تشویش ظاہر کی۔ میں نے چند باتوں سے اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اور سلطان کے درمیان مصالحت ہو جائے؟ ابو عبداللہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کاش یہ ممکن ہوتا۔ اگر میرے والد مجھے معاف بھی کر دیں تو میرے چچا کا دل کبھی میری طرف سے صاف نہیں ہوگا۔ آپ کے متعلق بھی اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ آپ اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر سلطان کی طرف سے صلح کے لیے سلسلہ جنبانی ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا، ان حالات میں یہ سوچنا حماقت ہے کہ سلطان میرے ساتھ مصالحت کی خواہش کریں۔ سرحدی عقاب کی کامیابیوں کے بعد وہ مجھے ایک بے ضرر دشمن خیال کرتے ہوں گے اور وہ میری طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا زیادہ پسند کریں گے۔ میں نے کہا، اگر میں نے سرحدی عقاب کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو غرناطہ کے معاملات کے ساتھ اس کی دلچسپی سلطان کے ساتھ دوستی یا آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصرانیوں کے مقابلے میں متحد اور منظم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسے آپ کی صلاحیتوں کا علم ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ سلطان کو آپ کے حق میں دستبردار ہونے پر مجبور کر دے۔ ابو عبداللہ دیر تک سوچتا رہا، بلا آخر اس نے مضطرب ہو کر کہا، لیکن مجھے کیسے یقین آئے گا کہ سرحدی عقاب میرا ساتھ دے گا اور میرا والد ازغل یا میرے ستیلے بھائی کو اپنا جانشین بنانے پر مصر نہیں ہوگا؟ میں نے اسے جواب دیا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نصرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ غرناطہ میں خانہ جنگی روکنے کے لیے اپنا ہر فیصلہ بدلنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ میری ان باتوں سے ابو عبداللہ کو یہ امید ہو گئی ہے کہ آپ غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے مصالحت کی کوشش کریں گے۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ مصالحت کے لیے ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا جائے، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ تمام سرکردہ لوگ جنہیں مصالحت کی صورت میں اپنی جان کا خدشہ ہے ابو عبداللہ کے ارادوں کی مخالفت کریں گے اور وہ ابو عبداللہ کی جگہ کسی اور بے وقوف کو تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرڈیننڈ کو باپ اور بیٹے کی صلح سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کر کے اسے فوری مداخلت پر آمادہ کر لیں۔ اس لیے میں نے انہیں بے خبر رکھنے کے لیے ابو عبداللہ کو یہ سمجھایا کہ آپ نے صلح کے لیے وفد بھیجنے میں پہل کی تو ممکن ہے کہ وہ اسے آپ کی کمزوری تعبیر کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے اکثر سردار سزا سے بچنے کے لیے مصالحت سے پہلے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جا ملے یا آپ کو قید کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سردست کسی پر اپنا ارادہ ظاہر نہ کریں اور ان کی طرف سے صلح کے ایلچی کا انتظار کریں۔ اور اب ابو عبداللہ صلح کے ایلچی کا انتظار کر رہا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں اسے مایوس نہ ہونے دوں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فرڈیننڈ کے زر خرید سردار آپ کی طرف سے صلح کے کسی ایلچی کو الحمرا کے پاس نہیں پھٹکنے دیں گے اور ابو عبداللہ کا کوئی قاصد بھی کھلے بندوں آپ تک نہیں پہنچ سکتا اور مصالحت کی وہ گفتگو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا ان ملت فروشوں کو علم ہو۔ اس لیے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ رات کے وقت ایک خفیہ راستے سے الحمرا میں داخل ہو جائیں تو میں تنہائی میں آپ کے ساتھ ابو عبداللہ کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اگر میری تجویز کارگر ہو اور آپ پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر الحمرا میں داخل ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے غرناطہ فتح کر لیا۔ ابو عبداللہ کو صرف یہ یقین دلانے کی ضرورت ہوگی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہر اشارہ اس کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھے گا۔ یہ ملاقات میرے اپنے مکان کے ایک کمرے میں ہوگی۔ فرض کیجئے ابو عبداللہ آپ کی ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی نیت میں فطور ہے تو بھی وہ سرحدی عقاب کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہوگا۔ آپ اس سے ہر ایسے حکم پر دستخط کروا سکیں گے جو الحمرا پر قبضہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا، اور ایسے احکام کی تعمیل کے لیے محل کے چند ایسے مجاہد موجود ہوں گے جنہیں میں ابو الحسن کا وفادار سمجھتا ہوں۔ محل کے وہ ملازم جو ملت فروشوں کے جاسوس ہیں یکے بعد دیگرے اس کمرے میں بلائے جائیں گے، اور میری طرف سے ان کے لیے 4 قوی ہیکل حبش جلادوں کا بھی انتظام ہوگا۔ الحمرا پر قبضہ ہو جانے کے بعد غرناطہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ابو عبداللہ آپ کے اشاروں پر ناچے گا۔ ملت فروش سرداروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں محل کے اندر بلایا جائے گا اور ان میں سے ناقابل اصلاح عناصر کو جلادوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔
اس کے بعد ابو عبداللہ کی طرف سے فوج کو الحمرا کے دروازے کے سامنے جمع ہونے کی دعوت دی جائے گی اور ابو موسیٰ کو قید سے نکال کے ان کے سامنے تقریر کے لیے بلایا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سپاہیوں کے دل میں ابھی تک موسیٰ کے لیے کس قدر محبت ہے۔ اس کے بعد ابو عبداللہ، جسے میں ذاتی طور پہ قابل معافی نہیں سمجھتا، آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اب آپ کو فقط یہ بتانا باقی ہے کہ میں نے آپ کے الحمرا میں داخل ہونے کی کیا تجویز سوچی ہے۔ میرا مکان دریا کی طرف الحمرا کے ایک کونے میں ہے۔ آپ اگر اچھے تیراک ہوں تو کشتی کی مدد کے بغیر عبور کر کے دیوار کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ آپ کو ایک بڑا درخت ملے گا جس کا تنا دریا کی طرف اس قدر جھکا ہوا ہے کہ اس کی شاخیں پانی کو چھوتی ہیں۔ اس درخت سے دائیں طرف کوئی 20 قدم چلنے کے بعد تقریباً 40 بالشت کی بلندی پر آپ کو میرے مکان کا ایک دریچہ نظر آئے گا۔ رات کے وقت یہ دریچہ روشن ہوگا۔ اس دریچے کے نیچے کھڑے ہو کر اگر آپ دیوار کے ساتھ ٹٹولے تو آپ کو ایک باریک رسی ملے گی۔ آپ اس رسی کو کھینچیں گے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع ہو جائے گی اور میں رسی کی سیڑھی لگا دوں گا۔ آپ بآسانی میرے کمرے میں پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی خطرے کی بات ہو تو رسی کے نچلے سرے کے ساتھ آپ کو ایک کاغذ کا پرزہ بندھا ہوا ملے گا۔ آپ یہ پرزہ اتار کر لوٹ جائیں اور ان ہدایت پر عمل کریں جو اس میں درج ہیں۔ میں نے اس کے لیے 4 شنبے کی رات تجویز کی ہے۔ اگر اس 4 شنبے کو آپ نہ آ سکے تو اگلے 4 شنبے کی رات آ جائیے، لیکن یہ 4 شنبہ اس لیے بہتر ہے کہ رات اندھیری ہوگی اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں کا زور چند دن تک اور رہے گا۔ اگر میں دریچے کے سامنے آپ کے استقبال کے لیے موجود نہ ہوں تو یہ سمجھیے کہ میں عبداللہ کے ساتھ کسی اور کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میری عدم موجودگی میں ربیہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ 4 شنبے کی رات ابو عبداللہ میرے ہاں مدعو ہوگا۔ آپ اس بات پر حیران نہ ہوں، جب سے ابو عبداللہ نے ربیہ کو دیکھا ہے وہ مختلف بہانوں سے میرے ہاں چلا آتا ہے۔ کل اس نے در پردہ ربیہ کو شادی کا پیغام بھیجنے کی حماقت کی تھی۔ ربیہ پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اینجلا کی مداخلت سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے سامنے ابو عبداللہ اپنی خواہش کی ترجمانی کے لیے اشاروں پر اکتفا کرتا ہے۔ ان حالات میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں زیادہ دیر الحمرا میں نہیں ٹھہر سکوں گا۔ میں آپ کو ایک خطرناک مہم پہ بلا رہا ہوں اور کامیابی کا پورا یقین بھی نہیں دلایا جا سکتا۔ الحمرا کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک نہایت تاریک و تنگ راستہ ہوگا۔ اس لیے میری ہدایت پر عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ممکن ہے کہ آپ رات کے وقت الحمرا میں ایک چور دروازے سے داخل ہوں اور صبح کے وقت آپ کے ساتھیوں کے لیے غرناطہ کے تمام دروازے کھل جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی کسی ایسے تاریک گوشے میں پھینک دیا جاؤں جہاں سے دوبارہ نکلنا نصیب نہ ہو، اور ہمارے ساتھ غرناطہ کا مستقبل بھی دفن ہو جائے۔ میرا ایلچی اگر آپ کے پاس یہ طویل مراسلہ پہنچا دے تو یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے آپ اسے غرناطہ نہ بھیجیے، اور آپ کے آدمی اسے ایک معزز مہمان کی حیثیت میں اپنے پاس رکھیں۔ مجھے اس کی نیک نیتی پر بھروسہ ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ فرڈیننڈ کے جاسوس آپ کو پکڑوانے کے لیے آدمی کو سونے میں تولنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ابو داؤد۔ دوبارہ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ کمرے میں ایلچی کی موجودگی کے احساس کیے بغیر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ خط کے الفاظ مختلف معنی کے ساتھ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ تصویر میں الحمرا کی 4 دیواری دیکھ رہا تھا۔ اندھیری رات میں ایک دریچے سے داخل ہونے کے بعد وہ ربیہ کے سامنے کھڑا تھا اور محبت کے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹیں اس کا خیر مقدم کر رہی تھیں۔ ربیہ، ربیہ، اس نے اپنے دل میں لطیف اور خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی۔ اسے ابو عبداللہ کے ناپاک ارادوں سے خدشہ ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا اور وہ ابو عبداللہ سے شادی کا پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لیے تیار تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ لطیف جذبات بلند منصوبوں میں دب کر رہ گئے۔ وہ اپنی مہم کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ الحمرا میں ابو داؤد کی موجودگی کے باوجود ابو عبداللہ کی بغاوت سے اس کے دل میں ابو داؤد کے متعلق جو شکوک پیدا ہوئے تھے وہ اس کا خط پڑھنے کے بعد دور ہو چکے تھے۔ میں آپ کو ایک خطرناک مہم پہ بلا رہا ہوں اور کامیابی کا پورا یقین بھی نہیں دلا سکتا۔ الحمرا کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک تنگ و تاریک راستے پر ہوگا، اس لیے میری ہدایت پر عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ابو داؤد کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں ضرور جاؤں گا، اس کا آخری فیصلہ تھا۔ رات کے وقت موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ابو داؤد اپنے مکان کے اس کمرے میں جس کا دریچہ دریا کی طرف کھلتا تھا
بے قراری کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ ایک حبشی غلام کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک گھنٹی لٹک رہی تھی۔ ابو داؤد مایوس سا ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ شاید آج نہ آئے، اس نے حبشی غلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حبشی نے جواب دیا، ایسے طوفانوں میں دریا عبور کرنا آسان نہیں۔ تھوڑی دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک دیوار کی گھنٹی کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کو جنبش ہوئی اور گھنٹی بجنے لگی۔ ابو داؤد نے کہا، وہ آ گیا۔ غلام نے جلدی سے اٹھ کر رسیوں کی سیڑھی نیچے لٹکا دی اور تھوڑی دیر بعد سیڑھی کے نچلے سرے پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے بولا، وہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ چند لمحات اور گزر جانے کے بعد وہ بولا، میرا خیال ہے کہ اب وہ نصف سے زیادہ بلندی پر آ گیا ہوگا۔ اگر اب رسی کاٹ دی جائے تو ہم اسے کسی اور طریقے سے قتل کرنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ آہستہ بولو، وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، اس نے خود اوپر آنے سے پہلے کسی اور کو اوپر بھیجا ہوگا۔ تاہم جب وہ قریب آ جائے گا تو آپ اس کی آواز سے اسے پہچان سکیں گے اور میری تلوار آپ کے اشارے کی منتظر رہے گی۔ ابو داؤد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور دریچے سے سر نکال کر باہر جھانکنے لگا۔ بجلی چمکی اور اسے چند گز کے فاصلے پر ایک نقاب پوش سیڑھی چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ نقاب پوش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو داؤد نے قدر تامل کے بعد پھر کہا، آپ تنہا ہیں یا نیچے کوئی اور بھی ہے؟ نقاب پوش نے آخری 2-3 قدم جلدی جلدی اٹھانے کے بعد دریچے میں اندر داخل ہو کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تاریکی میں مجھے یہ محل کا کونا تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی، دریا کا پانی بہت تیز تھا۔ ابو داؤد نے کہا، آپ سردی سے آئے ہیں، چلیے دوسرے کمرے میں کپڑے بدل لیجئے۔ بدر بن مغیرہ نے نقاب اتارتے ہوئے کہا، میں ایسے موسم میں پھرنے کا عادی ہوں۔ ابو داؤد نے کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ نے مجھے فرض کی طرف بلایا تھا، آئیے، یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ بدر بن مغیرہ ابو داؤد کے ساتھ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا جو انتہائی قیمتی قالینوں اور کرسیوں سے مزین تھا۔ ابو داؤد نے بدر بن مغیرہ کو ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ اوپر کے کمرے میں میرے نوکر کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہے۔ آپ بہت دیر سے پہنچے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ شطرنج کے شوق نے اسے گھر جانے سے روکے رکھا۔ وہ نوکر قابل اعتماد نہیں، لیکن اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ ابو عبداللہ کو صبح تک شطرنج میں مصروف رکھ سکتا ہے۔ محل سرا والوں کو یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ وہ شطرنج کھیلنے میں مصروف ہے، اس لیے اگر وہ صبح تک بھی یہاں بیٹھا رہے تو کوئی اسے بلانے نہیں آئے گا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں کسی بہانے اس نوکر سے نجات حاصل کرنے کے بعد آپ کو اوپر بلا لوں گا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کے برابر والے کمرے میں 4 حبشے جلاد موجود ہیں جنہیں بر وقت بلایا جا سکتا ہے۔ میں جاتا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیے، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ ابو داؤد کمرے سے باہر نکل گیا اور بدر بن مغیرہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے ایک طرف کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اضطراری حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ربیہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ربیہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے؟ بدر بن مغیرہ اس کی پریشانی کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟ وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھی اور بولی، میں ہر رات ایسے خواب کی تمنا کیا کرتی تھی، لیکن کاش یہ ایک خواب ہوتا، مگر یہ کسی ناخوشگوار خواب کی تعبیر ہے، ایک ہولناک تعبیر۔ آپ یہاں سے نکل جائیں، خدا کے لیے۔ بدر بن مغیرہ نے پریشانی کے باوجود مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہارے باپ کی دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ میں جانتی ہوں، اینجلا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ ایک خطرناک سازش کا شکار ہو چکے ہیں، ابھی وقت ہے، خدا کے لیے جلدی کیجیے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، کیا ابو عبداللہ اس وقت اوپر کے کمرے میں نہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں دوسرے کمرے میں دروازے کے ساتھ لگ کر ساری باتیں سن چکی ہوں۔ اگر اس کمرے کے دروازے اندر سے بند نہ ہوتے تو میں جان پر کھیل کر بھی آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیتی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارا باپ، آپ میرے باپ کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ آپ کو یاد نہیں، جب ہم آپ کے پاس سرحدی قلعے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ نصرانیوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے، وہ میرا خواب نہیں تھا، مجھے اپنے باپ کی سازش کا علم ہو چکا تھا، اور اب اینجلا نے مجھے اس سازش سے باخبر کیا ہے۔
بدر بن مغیرہ نے اپنے چہرے پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر یہ سازش ہے تو اس قدر مکمل ہوگی کہ اب بھاگنے کی کوشش بے سود ہے۔ وہاں سے رسیوں کی سیڑھی ہی غائب نہیں ہوگی بلکہ چار دیواری کے نیچے ان کے آدمی پہنچ چکے ہوں گے۔ لیکن ربیہ، قدرت کو اگر مجھ سے کوئی کام لینا مقصود ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ربیہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ مردہ قومیں شہیدوں کے خون کے بغیر زندہ نہیں ہوا کرتی۔ لیکن ربیہ، اب شاید بہت تھوڑا وقت باقی ہو۔ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دور سے چند آدمیوں کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ ربیہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، بہت کچھ کہنے کا وقت نہیں، صرف اتنا کہہ دیجئے کہ ربیہ تم میری ہو اور میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ نہیں نہیں، مجھے جدا نہ کیجئے، انہیں دیکھ لینے دیجئے، وہ شاید ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ ابو عبداللہ کو دیکھ لینے دیجئے کہ وہ جس کے لیے میں نے غرناطہ کی ملکہ کا تاج ٹھکرایا ہے کون ہے۔ بدر، میرے آقا، اگر یہ وقت نہ آتا تو میں شاید عمر بھر تمہیں یہ بتانے کی جرات نہ کرتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ زندہ رہنے کی تمنا کرنا میرے تخیل سے بلند تھا، لیکن موت میں تمہارا ساتھ دینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ربیہ، میں تمہیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے جاؤ، وہ آ رہے ہیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں ان سے یہ کہوں گی کہ انلس میں بدر بن مغیرہ کے سوا وہ کون ہے جس کی تلوار ہسپانیہ کی مظلوم اور بیکس لڑکیوں کی عظمت کی حفاظت کے لیے بلند ہوئی ہے؟ وہ کون ہے جس کی نگاہ میں فرشتوں کی سی پاکیزگی ہے؟ کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور عبداللہ کے ساتھ 8-10 آدمی نیزے تانے اندر داخل ہوئے۔ ربیہ کو وہاں دیکھ کر ابو داؤد نے پریشان ہو کر کہا، ربیہ، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ ربیہ ایک قدم آگے بڑھی اور اپنے باپ کی طرف غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کہیے آپ نے ان کی کیا سزا تجویز کی ہے؟ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ اگر یہ غرناطہ کے متعلق نیک خواہشات رکھنے کے مجرم ہے تو میں بھی مجرم ہوں۔ ابو داؤد نے کھسیانہ ہو کر کہا، ربیہ کو کبھی کبھی دماغی بیماری کا دورہ پڑتا ہے، ہوش میں آنے کے بعد اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنون کی حالت میں کیا کچھ کہہ چکی ہے۔ ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ابو داؤد نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ابو عبداللہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ نیزے تان کر نفس دارے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور اسے عبداللہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو اتنے آدمی لانے کی ضرورت نہ تھی۔ ابو عبداللہ کے اشارے پر ایک سپاہی نے تلوار اٹھائی اور وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھا اور بولا، مجھے امید نہ تھی کہ تم الحمرہ میں داخل ہونے کے لیے اس قدر احمقانہ جرات کا مظاہرہ کرو گے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اگر قصر الحمرہ میں عقل سے مراد فریب، دھوکہ اور بزدلی ہے تو مجھے اپنی حماقت کا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے لاجواب سا ہو کر کہا، میرے خیال میں ایسی باتیں کرنے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں۔ محل کے ایک کمرے میں جو تمہاری شان کے شایان ہیں، بہت سے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی بھلائی کے لیے میرے سپاہیوں کے حکم کی تعمیل کرو گے۔ ابو عبداللہ باہر نکل گیا اور سپاہیوں نے بدر بن مغیرہ کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا۔ ایک سپاہی ہتھکڑیاں لے کر آگے بڑھا اور بدر بن مغیرہ نے کسی تذبذب کے بغیر اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ بدر بن مغیرہ سپاہیوں کی کڑی نگرانی اور قندیلوں کی روشنی میں مختلف برآمدوں میں سے گزرتا ہوا دارالاسود میں داخل ہوا۔ راستے میں ہر قدم پر چمکتی ہوئی تلواروں کا پہرا دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کے متعلق اس کا فیصلہ صحیح تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، ربیہ نے ابو داؤد کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابو داؤد نے اسے دھکا دے کر بستر پر پھینکتے ہوئے کہا، پگلی لڑکی، اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو میرے سفید بالوں کا ہی لحاظ کرو۔ تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں غرناطہ کے ذلیل تر آدمی کے سامنے بھی آنکھ اٹھا سکوں۔ ربیہ نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بے اختیار اس کے پاؤں پر گرتے ہوئے چلائی، خدا کے لیے اس کی جان بچائیے، اگر میرے لیے نہیں تو غرناطہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے نہیں تو انلس کے لاکھوں مظلوم بیٹیوں کے لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی اس کا نام نہیں لوں گی، ورنہ میں آگ میں جل جاؤں گی، الحمرہ کے سب سے اونچے برج پر چڑھ کر چھلانگ لگا دوں گی۔ ابو داؤد اپنے سینے میں پتھر کا دل رکھتا تھا، لیکن اس میں انسانیت کی ایک چنگاری روشن تھی اور وہ ارادوں کے باوجود اس چنگاری کو مسل نہ سکا۔
اس کے دل میں انسانیت کے لطیف نغمے پیدا کرنے والے تمام تار ٹوٹ چکے تھے، لیکن ایک تار ابھی بھی باقی تھا، وہ تار جس میں ربیہ کے آنسو ارتعاش پیدا کر سکتے تھے۔ دنیا کے لیے وہ سفاک انسان تھا، وہ ایسا بے رحم انسان تھا جو اپنی معمولی سی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہزاروں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن ربیہ کے لیے وہ ایک باپ تھا۔ اپنی تمام بری خصلتوں کے باوجود وہ اپنے دل میں انسانیت کی اس سلگتی ہوئی چنگاری کو مسل نہ سکا جسے ربیہ کی معصوم مسکراہٹوں نے روشن کیا تھا۔ ابو داؤد نے ربیہ کو دوبارہ دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ شفقت پدری کے ان سنہری تاروں میں الجھ کر رہ گیا جنہیں توڑ ڈالنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ربیہ کے آنسو اس کے پاؤں پر گرے، اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی ٹانگوں سے بری طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیے اور پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ابو داؤد نے محسوس کیا کہ ربیہ کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں کے سامنے اس کی زندگی کی ہر خواہش بے حقیقت ہے۔ اس نے مغموم لہجے میں کہا، ربیہ، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے لیے تمہاری دیوانگی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن ربیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، ابا جان، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی موت غرناطہ کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی۔ مجھے غرناطہ کی پرواہ نہیں، میں فقط تمہارے آنسوؤں کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک الماری کھول کر اس نے ایک شیشی نکالی اور دوا کے چند قطرے ایک پیالی میں ڈال کر ربیہ کے پاس کھڑا ہوا اور بولا، لو، یہ پی لو، لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ربیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے پیالی ہاتھ میں لے کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اس کے لیے بھی آپ نے اسی قسم کا زہر تجویز کیا ہے تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہوں، لیکن کاش آپ اپنے مجروح احساسات کی تسکین کے لیے میری موت کافی سمجھتے اور انلس کے مسلمانوں سے ان کا آخری سہارا نہ چھینتے۔ ربیہ نے پیالی اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے اینجلا نمودار ہوئی اور اس نے چلا کر کہا، ربیہ، خدا کے لیے اسے مت پینا۔ اس نے بھاگ کر ربیہ کے ہاتھ سے پیالی چھیننے کی کوشش کی، لیکن ربیہ نے فوراً ایک گھونٹ پینے کے بعد پیالی فرش پر پھینک دی۔ ابو داؤد کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اینجلا مبہوت اپنی ستیلی بہن کی طرف دیکھ رہی تھی اور ربیہ ایک فاتحانہ انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ربیہ، تم نے یہ کیا کیا؟ اینجلا یہ کہہ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اس زہر کی ایک پیالی مجھے بھی لا دیجیے۔ ہم دونوں نے ایک ہی صاحب کے گھر میں جنم لیا ہے، ہمارا انجام بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے ربیہ کو خواب آور دوائی دی ہے۔ جب تک میری کوششوں کا کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں نکلتا، ربیہ کا ہوش میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے ربیہ کو بازو سے پکڑ کر بستر پر بٹھا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ 10 قدم سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اینجلا نے بھاگ کر پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، ابا جان، اسے بچا لیجیے، ربیہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہے گی۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں کہا، اینجلا، میں اپنے ہاتھ سے بکھیرے ہوئے کانٹے سمیٹنے جا رہا ہوں۔ ڈر ہے کہ حصول مقصد کے بجائے میرے اپنے ہاتھ نہ زخمی ہو جائیں۔ جب تک ربیہ کو نیند نہ آ جائے تم اسے تسلی دیتی رہو کہ وہ بچ جائے گا، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اسے بچانے کے لیے اپنی تمام طاقت صرف کر دیں گے۔ ابو داؤد نے بگڑ کر کہا، اینجلا، جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، تم ربیہ کی بہن ہو لیکن میں اس کا باپ ہوں۔ اینجلا ربیہ کے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی، کاش تم ایک باپ ہوتے۔ وہ ربیہ کے بستر پر اس کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ گئی۔ ربیہ کی آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے اونگتے اونگتے اپنا سر اینجلا کی گود میں رکھ دیا اور بولی، اینجلا، اگر انہیں بچانے کی کوئی امید ہوتی تو مجھے بے ہوشی کی دوا نہ دی جاتی۔ اینجلا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ سرحدی عقاب کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے۔ ابو عبداللہ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کے سپاہی غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ اگر ابو عبداللہ کو یہ احساس ہوتا تو وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت ہی کیوں کرتا؟ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ بدترین اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی غرناطہ کو تخت و تاراج کرنا گوارا نہیں کریں گے، لیکن غرناطہ کے عوام سرحدی عقاب کے نام پر جان دیتے ہیں، وہ معمولی سی سختی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ربیہ نے کہا، تم نادان ہو۔ عوام کی نگاہوں کے سامنے الحمرا کی بلند دیواریں حائل ہیں، الحمرا کے راز الحمرا میں دفن رہیں گے،
تاہم مجھے یقین ہے کہ عمرہ اپنی جان کے خوف سے سرحدی عقاب کے خلاف ابو عبداللہ کے برے ارادوں کی مخالفت کریں گے۔ نہیں، بلکہ زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ ابو عبداللہ اپنی جان کے خوف سے ان ملت فروشوں کی خواہشات کی تکمیل کرے گا جو فرڈیننڈ کے ساتھ غرناطہ کا سودا کر چکے ہیں۔ فرڈیننڈ کو غرناطہ پر حملہ آور ہونے سے اگر کوئی بات روکے ہوئے ہے تو وہ سرحدی عقاب کا خوف ہے۔ اس کے قتل کے بعد غداروں کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ اس کے ساتھیوں کے انتقام سے بچانے کے لیے فرڈیننڈ کی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ اینجلا نے مایوس ہو کر کہا، ربیہ، ابا جان یقیناً اسے بچا لیں گے، لیکن فرض کرو ان کی کوششیں بھی کامیاب نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ربیہ نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اینجلا، میں مایوس نہیں، میں ایک ایسی ذات پر ایمان رکھتی ہوں جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اس وقت حرم سرا تک پہنچ سکیں؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ملکہ اور ابو عبداللہ کی بیوی ہماری مدد کرے گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ان کی قدر کرتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میں نے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا۔ اینجلا نے کہا، محل سرا کا پھاٹک اس وقت بند ہوگا، لیکن چونکہ ابو عبداللہ اس وقت اپنے دربار میں ہے، اس لیے پہرے دار اور خواجہ سرا اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے۔ میرا ہار بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے کافی ہوگا، اور الحمرا میں سرحدی عقاب کے داخل ہونے کی خبر ایسی نہیں کہ ملکہ اور چھوٹی بیگم بے وقت جگائے جانے پر برہم ہوں۔ چلو، یہ بھی شکر ہے کہ امی جان گہری نیند میں خراٹے لے رہی ہیں۔ ربیہ نے بستر سے اٹھ کر اینجلا کے ساتھ 2-3 قدم اٹھائے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ وہ ڈگمگا کر گرنے کو تھی کہ اینجلا نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا اور بولی، تم پر دوا کا اثر ہو چکا ہے، میں جاتی ہوں، تو میری کامیابی کے لیے دعا کرو۔ ربیہ نے نیم خوابی کی حالت میں اپنا ہار اتار کر اینجلا کو بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی لے جاؤ۔